السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود نے 3 سوال کیے تھے۔ ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف اور روح۔ ہمیں ان سوالوں کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہود نے یہ 3 سوال کیوں کیے تھے۔ جب ٹائٹس نے ان کو بیت المقدس سے نکال دیا تو یہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اسی وقت یہ عرب میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو زرخیز زمینوں کے بجائے یہ صحرا میں کیوں آئے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ ان یہود کے علماء اور احبار جو اصل میں شیاطین الانس ہیں یا ایلومینیٹیز ہیں، وہ ان کے ہی خلاف عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، علماء اور احبار کے خلاف۔ تو ان لوگوں کو پتہ تھا کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے، ایک نبی، ایک رسول پیدا ہوں گے، اور چونکہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ پہلے اس پیغمبر کی، اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنے کچھ لوگ ان میں گھسا دیتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں منافق کے طور پہ، تاکہ بعد میں اس دین کے علماء بن سکیں اور اس دین کو خراب کر سکیں۔ تو یہ آ گئے تھے عرب میں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو پہلے نعوذ باللہ من ذالک ان کو قتل کریں، اگر قتل نہ کر سکیں تو ان کے خلاف فتنے، فساد، جنگیں یہ بپا کریں، اور اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوں تو پھر ان کے پیروکاروں میں داخل ہو کے تو مذہبی علماء بن جائیں، جیسے ان کا طریقہ کار تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو عرب میں ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کہن عورتیں آتی تھیں اور جھاڑ پھونک کرتی تھیں، لوگ جھاڑ پھونک کراتے تھے ان کہن عورتوں سے، تاکہ یہ بیماریوں سے، بلاؤں سے، بدروحوں سے، جنات سے، جیسے ان کے عقائد تھے ان سے محفوظ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ کہن عورتیں مکہ آئیں، ان کو بھیجا گیا، یہود نے بھیجا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا جس کے شانوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت ہے، اس بچے کو قتل کرنا ہے۔ جب یہ عورتیں آئیں تو اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضاعت میں قبیلہ بنو ہوازن لے جا چکی تھیں۔ یہ ایک پہلا حملہ تھا جو ناکام ہوا۔ دوسرا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے پہ بھی کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دست درازی کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور مچایا، ان کے قبیلے کے لوگ آ گئے اور وہ لوگ بھاگ گئے، اور اس کے بعد حضور کی زیادہ حفاظت ہونے لگی قبیلہ بنو ہوازن میں۔ تیسرا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تشریف لا رہے تھے بچپن میں، اب یہ مجھے نہیں پتہ کہ آپ والدہ کے ساتھ تھے یا آپ کی والدہ وفات ہو چکی تھیں، اس وقت کی بات ہے، اب میں اس میں کلیئر نہیں ہوں، تو آپ کے چچا اور دیگر افراد آپ کے ساتھ تھے، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ کے چچا اور دیگر افراد نے ان قاتلوں کو کچھ کو بھگا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ چوتھا، جو بحیرہ راہب تھا جو کبھی اپنے صومعے سے نکلا ہی نہیں تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ نکلا۔ وہ کیوں نکلا؟ کیونکہ اس سے چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند دن پہلے ہی کچھ قاتل وہاں گئے تھے اور بحیرہ راہب نے ان کو پہچان لیا تھا، اور بحیرہ راہب کو پتہ چل گیا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ اب ان کے پاس اتنا علم تھا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ پیدائش کا پتہ تھا، لیکن چند دن آگے پیچھے ہو گئے، بنو ہوازن میں چند دن آگے پیچھے ہو گئے، بحیرہ راہب کے پاس جانے میں چند دن آگے پیچھے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس چیز سے حساب کتاب کرتے تھے وہ تھا شمسی کیلنڈر، اور ہمارا یہ شمسی جو ہے
سال جو ہے یہ کبھی 365 دن کا نہیں رہا. ہر چوتھے سال ہم لیپ کا سال مناتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہر سال چند منٹ یا چند سیکنڈ بچ جاتے ہیں جو آخر جا کے صدیوں بعد اس کا ایک دن بڑھانا پڑے گا یا دن کم کرنا پڑے گا، ایسا سمجھ لیں. تو آج تک جو سب سے پرفیکٹ کیلنڈر بنے ہیں، یہ ہمارا جو گورجین کیلنڈر ایک پرفیکٹ نہیں ہے. ایک عمر خیام نے بنایا تھا ملک شاہ سلجوقی کے کہنے پہ، اور دوسرا سومیرین کا تھا. لیکن یہ چونکہ عمر خیام والا کیلنڈر تو نافذ نہیں ہو سکا، وہ تو صرف حساب کتاب کے لیے ملک شاہ سلجوقی نے بنوایا تھا، آمدن اور خرچ کے حساب کتاب کے لیے. تو وہ چونکہ وہ اس وقت اسلامی کیلنڈر نافذ تھا تو اس کی کوئی ہمیں تاریخ میں پھر کوئی جگہ نہیں ملتی. تو یہ وجہ تھی کہ ان کے وہ ارادے ناکام ہوئے. اب انہوں نے یہ جو 3 سوال کیے تو ان کے پاس، میں چونکہ آپ کو پہلے بتا چکا، ان کے پاس ڈیٹا محفوظ ہے. جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو. یعنی یہود میں کچھ گروہ ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال ہو. دوسرا قرآن پاک فرماتا ہے کہ یہ اپنے یہ جو علماء اور احبار تھے یہ چھپا لیتے تھے، اپنی مذہبی کتابوں کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں تھے دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم تو ان کے پاس نہیں تھا عام یہودیوں کے پاس، یہ تو ان علماء اور احبار کے پاس ہی تھا جنہوں نے یہ 3 سوال کیے تھے: روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف. اب سوچنے والی بات یہاں پہ یہ ہے، روح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 سال تک کا بیریئر یہ ان کو پتہ تھا کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے 1000 سال کہا ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے. امورٹل کیوں نہیں کہا؟ امورٹل کے لیے جو چیز چاہیے وہ اگارتھا میں ہے، اور یہ پہلے چاہتے تھے کہ یہ 1000 سال تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد امورٹیلٹی بھی دیکھی جائے گی اور پھر سٹار گیٹ بھی دیکھا جائے گا. امورٹل ہو گئے تو پھر سٹار گیٹ بھی ڈھونڈیں گے اور تیسری کائنات میں نکل جائیں گے. روح کا اس لیے پوچھ رہے تھے کہ اگر مر جائیں تو ان کو پھر زندہ کر دیا جائے، جیسے دجال کو زندہ کیا گیا تھا مصنوعی روح ڈال کے. وہ کبھی مادے پہ میں ویڈیو کروں گا، میٹر پہ، کہ مادہ فردر تقسیم ہو کے جب یہ بنیادی ذرے تک پہنچے گا تو کیسے وہ کرشمے دکھائے گا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ذرے کے اوپر ہے اور جو کچھ ذرے کے نیچے ہے. تو یہ جب بنیادی ذرے تک کیا کیا وہ ستم ڈھائے گا، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہیں تک بات کروں گا. تو یہود کے یہ 3 سوال: روح، کیونکہ یہ روح بنانا چاہتے تھے، روح کیا ہے. دوسرا جو ان کا سوال تھا اصحاب کہف. تو جیسے ہم جانتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں پڑھا ہے کہ دقیانوس بادشاہ تھا اور کافر تھا اور یہ عیسائی نوجوان تھے وغیرہ وغیرہ. اب یہود اور عیسائیوں کی تو ایسی دشمنی تھی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ یہود جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک پھانسی دی ہے، یعنی سلیب دی ہے، اور یہودی سمجھتے تھے کہ عیسائی جو ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ ہٹ گئے ہیں اصل دین سے. تو کیا اگر اصحاب کہف کا تعلق عیسائیوں سے ہوتا تو یہود یہ سوال پوچھتے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم مسلمان کسی قادیانی کے کوئی ایسا ہو اور ہم اس کے بارے میں پوچھیں کہ اس میں کوئی ولی گزرا تھا، تو یہ ایسے ہوگا کہ ہم نے قادیانیت پہ مہر ثبت کر دی. تو اصحاب کہف کا تعلق عیسائیوں سے نہیں تھا اور اصحاب کہف کا تعلق یہودیوں سے بھی نہیں تھا. یہ پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل میں بات کریں گے. یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن اس پہ تفصیل میں بعد میں بات کریں گے. تیسرا موضوع ان کا تھا ذوالقرنین. اب ذوالقرنین کو یہ کیوں ڈھونڈنا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں جو یاجوج ماجوج کا لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یورپ سے آئیں گے سرزمین مقدس فلسطین، اور وہاں پہ وہ فتنہ فساد کریں گے. لیکن ان کو ایگزیکٹ پوزیشن جگہ نہیں تھی معلوم اس وقت.
تو جب ان کو ذوالقرنین کا پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پہ ہے تو پھر یہ وہاں سے بھاگے اور سلطنت خزار جا پہنچے، اور اگلے 20-25 سال میں شامانی خزار سلطنت کو انہوں نے جیو خزار امپائر میں تبدیل کر دیا، اور 650 عیسوی سے 850 عیسوی تک خزار امپائر جو تھی، شامانی خزار امپائر جو تھی، وہ جیو خزار امپائر بن گئی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔